يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اپنے آقا و مولا احمد مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ان کے پاک دالے نثار کرے پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم. سوسائٹی اپنے معاشرے کو دیکھے کہ ہمارے بچے جو آج بد زبان بولتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ جب ہمارے والدین ایک دوسرے سے غلط استعمال اپنی زبان کو کرتے ہیں تو ہمارے بچے بھی وہ سیکھتے ہیں. یہاں رب کائنات نے یا ایھا الناس نہیں فرمایا بلکہ میرے رب نے فرمایا اے ایمان والوں. ایمان والوں کو رب فرمانے کہ ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو، ہمیشہ سچی بات کہا کرو. یصلح لکم اعمالکم واللہ غفور رحیم. اور اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، وہ گناہ بخشنے والا مہربان ہے. امام غزالی علیہ رحمہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ یہ زبان جو ہے انسان کی ترجمان ہے. یہ زبان انسان کی ترجمان ہے، اس پورے وجود کی ترجمان زبان ہے. جب یہ زبان اللہ رب العزت نے انسان کو دی، اس زبان سے اللہ رب العزت کی حمد بھی بیان کرے گا. اللہ رب العزت نے جو نعمتیں دی ہے ان نعمتوں کا شمار تو نہیں کر سکتا، اس نعمتوں کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ بھی اس زبان سے انسان کرتا ہے. بے شک بے شک یہ وہ انسان کی زبان ہے جس کے درست استعمال کرنے کے لیے رب کائنات نے ایمان والوں کو حکم کیا. رب نے یا ایھا الناس کا کس لیے نہیں پکارا؟ کیونکہ یا ایھا الناس میں یہود و نصارہ آتے ہیں، مشرکین آتے ہیں، دشمنان رسول بھی آتے ہیں. رب نے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے امتیوں کو، اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں کو، ایمان والوں کو رب نے خطاب کر دیا یا ایھا الذین آمنوا. تو یہ اسلام میں کس طریقے سے ہم پوری طریقے سے اتریں گے؟ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا کیا کرتے تھے حضرت داہیہ قلبی کے لیے. وہ اس وقت کفر کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. میرے آقا دعا فرماتے ہیں مولا داہیہ قلبی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر، مولا داہیہ قلبی کے دل میں اسلام کو اجاگر کر دے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ 2 رکعت نماز ادا فرمانے کے بعد دعا کی اللہم ارزق داعیۃ القلب الاسلام. مولا داعیہ قلبی کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دے. اتنا میرے آقا نے دعا کرنی کی، میرے آقا کی بارگاہ میں جبریل حاضر ہو جاتے ہیں. جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس داعیہ قلبی کے لیے آپ نے دعا فرمائی ہے اللہ رب العزت نے اس کے دل میں اسلام کی محبت پیدا کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا عجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا، عجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا، عجابت کا چہرہ عنایت کا جوڑا. دعا بن کے نکلی دعائے محمد. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علی رحمہ اسی کی ترجمانی کرتے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں. دوسرے مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت مسجد نبوی میں حاضر ہوتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت داہیہ قلبی حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا اثر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مکمل والی چادر کو بچاتے ہیں، کہتے ہیں داہیہ قلبی اس پر بیٹھ جا. لیکن داہیہ قلبی کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میں نے بہت بڑا ظلم کیا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے داہیہ تم نے کیا ظلم کیا ہے؟ داہیہ قلبی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے اپنے زمانے میں میں نے اپنے نسل کی 70 بچیوں کو زندہ برقرار کر دیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اے میرے نبی داہیہ قلبی سے فرما دیجیے کہ اسلام لانے سے پہلے جو تم نے بے خبری میں کام کیا ہے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہم کو معاف کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ وہی کلمہ ہے، یہ وہی انسان کی زبان زبان ہے کہ میدان محشر میں اللہ رب العزت ایک بندے کے گناہوں کے لیے 99 تصویر کو
نے کیا ہے، میرا یہ گمان تو نہیں، میرا یہ خیال تو نہیں کہ تم نے یہ گناہ نہیں کیا اور میرے فرشتے نے غلطی سے لکھ دیا۔ یہ بندہ عرض کرتا ہے پروردگار عالم، یہ فرشتے تو تیرے حکم کے پابند ہیں، یہ وہی لکھتے ہیں جو تو فرماتا ہے، یہ تیری تقدس و تقدس میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے بندے تم نے یہ گناہ کیا تھا، فرشتے لکھتے رہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تجھے بخشش کی امید ہے کیا نہیں ہے؟ یہ بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ، یا اللہ رب العزت، یہ بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ میرے پاس بخشش کی کیا امید ہے؟ تو جو غفور الرحیم ہے، لیکن میں یہ گناہ کرتا گیا، رشتے میرے گناہ نوٹ کرتے گئے، میرے اکاؤنٹ میں درج کرتے گئے، آج اسی کے سبب مجھے واصل جہنم، مجھے جہنم میں داخل کر دیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی رحمت پہ قربان جائیے، اسی لیے میرے رب نے قرآن میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا۔ رب کائنات نے فرمایا اے بندے تیری ایک نبی نیکی میرے پاس موجود ہے، بے شک بے شک کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تیری ایک نیکی وہ موجود ہے کہ تم نے ایک مرتبہ دنیا میں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اسی کی برکت سے میں نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ اے بندے میں نے تیری مغفرت فرما دی ہے اور اسی کی برکت سے میں تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے لوگوں ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دوسرے سے کہتے رہتے ہیں کہ دعا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلالی پیغمبر کے کلیم اللہ کے دعا کرتے ہیں، یہ چار اپنوں کے دعا کرتے، لیکن قبولیت کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں اور قبول نہیں ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا جبریل علیہ السلام موسیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے کہ اے موسیٰ تیری محفل میں ایک ایسا بدبخت شقی بیٹھا ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اسی کی محبت کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ تو اعلان کر دے کہ جو